اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ اسپیشل جج سینٹرل نے منی لانڈرنگ کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کو 18 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ 21 سال تک کرکٹ کھیلی، کھیل سے منسلک رہنے کے بجائے چیلنجنگ شعبے کا انتخاب کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا پاکستان میں تیسرا کینسر اسپتال بنانے پر کام کر رہا ہوں، چیلنج قبول نہ کرنا کمزوری کی نشانی ہے۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے وفاقی وزراء کو وزیر اعظم آفس میں تعارفی اسناد دینے کی تقریب کا انعقاد۔ وزارت مواصلات کے ساتھ مراد سعید پہلے نمبر پر آ گئے۔ اسد عمر کی وزارت منصوبہ بندی دوسرے اور ثانیہ نشتر کی وزارت تیسرے نمبر پر رہی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا چیئرمین سینٹ کو خط، قانونی رکاوٹیں دور ہونے کے بعد بطور منتخب سینیٹر حلف اٹھانے کا اظہار۔ زیر علاج ہونے کے سبب فی الحال ذاتی طور پر آنے سے قاصر ہوں، بطور سینیٹر ورچوئل ویڈیو لنک پر حلف لیا جائے۔ یہ طریقہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی زیر استعمال ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مہلک وائرس سے آج بھی 47 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3914 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.1% ریکارڈ۔ کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں نہ تھم سکیں۔ اورنگی ٹاؤن میں گرفت چوپا مسلح ملزمان کی لوٹ مار واردات کی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ پولیس ملزمان کو لگام ڈالنے میں ناکام۔ یہاں پہ جو ہمارے ہاٹ اسپاٹس ہیں وہاں پہ ہم 1-5 کی پیٹرولنگ اور ایڈیشنل ڈپلائمنٹ ہم کریں گے تاکہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو تھوڑا سا بہتر طور پر مانیٹر کر سکیں اور کنٹرول کر سکیں۔ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ایس ایس پی سینٹرل اور کراچی پولیس کی کمان اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کے جو ترتیب واردات ہے اس کو بہتر کر سکیں، اس پہ قابو پا سکیں اور جو عوام کو جو ایک سیفٹی اور سیکورٹی کا احساس ہے اس کو امپروو کر سکیں۔ اسٹریٹ کرائمز کو قابو کرنے کا عزم۔ سیف سٹی پروجیکٹ کا ڈسٹرکٹ سینٹر سے آغاز ہوگا۔ ڈی سی طاہا سلیم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ سینٹر کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، تو ہم سب نے مل کے اس کو کم کرنا ہے، کوئی ایک ادارہ نہیں کر پائے گا۔ ہماری ایڈمنسٹریشن، پولیس، ہم سب مل کے جب کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی بڑھتی وارداتیں نہ تھم سکیں۔ فورنگی عوامی کالونی میں شہری سے گھر کی دہلیز پر لوٹ مار۔ پاور مارکیٹ میں سپر اسٹور سے نقدی لوٹ لی گئی۔ سراب گوٹ میں پولیس مقابلہ، 2 ملزمان گرفتار۔ شہر قائد منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مومن آباد میں 1 کلو سے زائد چرس کے ساتھ 2 ملزمان گرفتار۔ گلشن معمار سے بھی 2 ملزمان دھر لیے گئے۔ ملیر میں رینجرز پولیس کا مشترکہ آپریشن۔ نوسر بازی میں ملوث ملزم گرفتار۔ سجاد ہاشمی عرف راجہ سے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد۔ میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کا ایکشن، 6 بھارتی کشتیاں تحویل میں لے لی۔ 36 ماہی گرفتار۔ پاکستان کی سمندری حدود میں غیر قانونی شکار میں ملوث پائے گئے۔ سپر ہائی وے پر جھاڑیوں سے بچے کی لاش برآمد۔ کمسن رضوان 6 روز قبل الآصف اسکوائر سے لاپتہ ہوا تھا۔ 7 سالہ بیٹی کی لاش دیکھ کر باپ شدت غم سے غش کھا گیا۔ عوامی کالونی سے برآمد لاش کی شناخت ہو گئی۔ سائرہ بلال کالونی کی رہائشی تھی۔ اغوا اور قتل میں ملوث رشتہ دار احسن تاحال محفوظ، پولیس کا موقف۔ نشتر پارک جگمگا اٹھا۔ لائٹس کی تنصیب کا کام مکمل۔ ایڈمنسٹریٹر شرکی رحمت اللہ شیخ کی ہدایت، جراثیم کش اسپرے ملبہ ٹھکانے لگانے کا کام کا بھی آغاز۔
بلدیاتی قانون کے تحت حلقہ بندیوں کے لیے جاری نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دیا جائے۔ متحدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جمہوریت بچانے کے لیے آئے ہیں، خالد مقبول صدیقی کی گفتگو۔ الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام، فیصل بوبڈا سپریم کورٹ میں بے گناہی ثابت کریں گے، کوئی جماعت وزیراعظم کو بلیک میل نہیں کر سکتی، اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں، گورنر سندھ کی گفتگو۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس، بلوچستان میں حملوں کو پسپا کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں دہشت گردوں اور ان کے معاون کی باقیات کو ختم کر دیں گے۔ قصور کی پیپر مل میں لگنے والی آگ بے قابو، جھلس کر 2 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی امدادی کارروائیاں جاری، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا نوٹس، واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ PSL میلے کا دوسرا راؤنڈ آج شروع ہوگا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں تیاریاں مکمل، 8000 اہلکار تعینات ہوں گے، ٹریفک پلان بھی مرتب۔ مصوری کے منفرد نمونے پیش کر کے انہیں تخلیقی شاہکار بنانے والے معروف پاکستانی مصور اور خطاط صادقین کو جہان فانی سے رخصت ہوئے 35 برس گزر گئے۔ حکومت پاکستان نے صادقین کو ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ ہم ان لوگوں میں تھے حیدرآباد دفن میں تو ہمارے نانا بہت باعزت آتے تھے، دولت مند نہیں تھے، جاگیردار نہیں تھے، لیکن اتنے ذمہ دار افسر تو میرے پاس اتنی موٹی فائل ہے جس میں انگریز ریزیڈنٹ سے لے کے نظام سے لے کے وزراء سے لے کے سب نے ان کی تعریف کی ہے، کسی نے ان کو برا نہیں کہا۔ پورے عالم اسلام کی بدنامی کو درپے ہیں، پروردگار یا تو ان کو سیدھا رستہ دکھا دے یا انہیں ہماری دنیا سے اٹھا دے۔ بس میں بہت ظالمانہ دعا مانگ رہی ہوں، پہلے یہ مانگا کہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ معروف ادیبہ ناول نگار فاطمہ سریا بجیا کی چھٹی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ فاطمہ سریا پاکستان کی ادبی دنیا کا روشن ستارہ تھیں۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے لاتعداد ڈرامے لکھے، جبکہ اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ فاطمہ سریا بجیا کے لکھے گئے معروف ڈراموں میں شباں، عروسہ، افشاں، سسی پنو، آپ کینے اور دیگر قابل ذکر